الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے یہ والا سبق کیا تھا ماضی کی اقسام. یہ والا فنش ہو گیا تھا. اس کی اقسام ہم نے دیکھی تھی. ماضی بعید ہوتا ہے, ماضی استمراری ہوتا ہے. اس کو میں تھوڑا اور بڑا کر دیتا ہوں. ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ماضی قریب ہوتا ہے, ماضی شکیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ماضی شرطیہ ہوتا ہے, ماضی تمنی یا تمنی ہوتا ہے. اور اس کی ہم نے مشقیں کر لی تھیں. اور آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے مضارع. مضارع سے آج ہم سٹارٹ لیں گے. بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضارع کے تغیرات. مضارع کے تغیرات, تغیر کہتے ہیں نا تبدیلی کو, ٹھیک ہے. کوئی چیز یعنی وہ ہے نا, قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر, ٹھیک ہے, ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم, ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود تبدیل نہ ہو. یعنی اپنی حالت کو وہ خود چینج نہیں کرتی, اور اگر یہ سوچتے رہے کہ ہم چینجنگ آ جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. اپنے اندر بھی چینجنگ پہلے لانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, پھر جا کے جو نا وہ چینجنگ آتی ہے باہر. تو یہ سارا سین تھا. تو مضارع کے تغیرات. اب اس میں چینجنگ جو ہے نا مضارع میں کون کون سی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ بات کریں گے. جیسے ہم نے ماضی پڑھا ہے نا, ماضی ہوتا ہے مبنی. تو مبنی کے اندر تو کوئی چینجنگ نہیں آتی, ٹھیک ہے. جو مبنی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتا. لیکن جو اپنا ہوتا ہے مضارع وہ چینج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چینج ہو سکتا ہے. اب چینجنگ اس کی کیا ہو سکتی ہے, رفع نصب جر کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. اب اس میں جر آتا ہے نہیں آتا, اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک تو جو نیوٹرل پوزیشن ہے نا, آپ نے جو دیکھی تھی جیسے یضربو ہے, ٹھیک ہے, وہ نیوٹرل پوزیشن ہے, وہ حالت رفع آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اور دوسری آپ نے دیکھی تھی جی اس کی حالت نصب کون سی ہے, اس میں زبر آ جائے گا, یضربو کی جگہ یضربا ہو جائے گا. کون سے حروف آتے ہیں تو نصب آتا ہے, وہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر تیسری حالت جو ہے نا جر اس میں نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں جزم, اس کو کہتے ہیں جزم, ٹھیک ہے. یضربو ہے تو یضربو کی جگہ یضرب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وہ اینڈ پہ جو ساکن ہے وہ جزم نہیں ہے, جزم ایک حالت کا نام ہے, ٹھیک ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ تسنیہ میں کسی اور صورت میں ظاہر ہوگی. یضربو یضربان نہیں تھا نا, تو نون گر جائے گا, ٹھیک ہے. یضربون تھا تو یضربون, نون گر جائے گا, یضربو ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں جزم کی حالت. تو تین حالتیں ہیں مضارع کی, رفع, نصب اور جزم. اس کے بارے میں جو ہے نا اس سبق میں بات ہوگی. موڈز آف امپرفیکٹ, ٹھیک ہے, موڈز آف امپرفیکٹ, مضارع کے تغیرات. بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل کے اعراب کے حوالے سے نوٹ کرنے کہ عربی کے افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں تو آپ نے دیکھا وہ چینجنگ نہیں آتی, بے شک پیچھے کوئی بھی اس میں آ جائے وہ چینج نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وہ ضربا ہے تو ضربا ہی, ہمیشہ ضربا ہی رہے گا, ہمیشہ کبھی بھی آپ ضربو نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. نصر ہے نا, تو قرآن میں ہمیشہ نصر ہی آئے گا, ٹھیک ہے. کبھی بھی نصاری, نصارو, وہ چینجنگ اس میں نہیں ہو رہا, آپ کی چینجنگ نہیں ہوگی. تو ماضی جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. جیسے مبنی ہے نا, ٹھیک ہے, حاضہ مبنی ہے. اب جو مرضی آپ زور لگاؤ, حاضہ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. حاضہ ہی رہے گا. ہاں, حاضی ہی جو ہے وہ مونث کا ہے, وہ حاضی ہی رہے گا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو فعل ماضی ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. یعنی اس کے پہلے صیغہ واحد مذکر غائب فعل میں لام کلمے کا فتحہ تبدیل نہیں ہوتا. جو اس کے اندر فتحہ لگا ہوا نا, فتحہ, ضربہ کے اندر فتحہ, نصرہ, ٹھیک ہے, حسیبہ, سمیہ, وہ فتحہ چینج نہیں ہوگا, وہ فتحہ چینج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. گردان میں اگرچہ اس پر ضمہ بھی آتا ہے, دیکھیں نا, ضربا ضربو, ٹھیک ہے, ضربت ضربتا ضربنا, یعنی کہ ضربو, تو با کے اوپر ضمہ بھی آیا ہے. لیکن وہ ضمہ کیوں آیا ہے, وہ جمع مذکر غائب کا ہے, ٹھیک ہے. جیسے صیغہ جمع مذکر غائب فعلو میں آیا ہے نا, لام کے اوپر پیش آ, ٹھیک ہے. اور بہت سے صیغوں میں ساکن بھی ہو جاتا ہے, جیسے ضربت میں ساکن ہو جاتا ہے. مگر چونکہ پہلے صیغے میں فعل ماضی کے لام کلمے کی حرکت فتحہ ہی رہتی ہے اور کسی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی, اس لیے کہا جاتا ہے فعل ماضی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے یہ کہ فعل ماضی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس کے علاوہ بھی آتی ہیں, پیش بھی آتی ہے, ساکن بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ پہلا جو صیغہ ہے نا اس کا, وہ کیا رہتا ہے, ہمیشہ جو ہے فتحہ کے ساتھ رہتا ہے, ایک زبر کے ساتھ رہتا ہے. چاہے آپ کوئی بھی کسی بھی فعل کا, اپنے صفحۃ المصادر میں دیکھیں کتنے سارے افعال آئے,
ٹھیک ہے، ہاربا ہے، کروما ہے، کتبہ ہے، ٹھیک ہے، عبادہ ہے، کتنے سارے افعال ہے، لیکن پہلا صیغہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس کے آخری لام کلمے پر کیا آتا ہے، فتحہ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فعل ماضی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. اور ویسے عاصم بھائی آج شور نہیں آ رہا، لگتا ہے بچے سوئے ہوئے. ہاں ابھی تو سارے ویسے یہ سکون والا ٹائم ہے، سکون سے سوئے ہوئے سارے. اچھی بات ہے، ویسے خوشی خاموشی سی ہے نا. ہاں اچھا، فعل ماضی کے برعکس فعل مضارع جو ہوتا ہے نا وہ منصرف ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی کے برعکس فعل مضارع جو ہے نا، یہ والا یضرب یضربان، یضربون، ینصر ینصران، ینصرون، ٹھیک ہے، یکتب یکتبان، یہ جو ہے منصرف ہے، یعنی اس کے اوپر اعراب آ سکتا ہے، یعنی اس کے پہلے صیغے یفعلوا میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ یفعلوا نہیں رہے گا، جیسے ماضی کا جو ہے نا ہمیشہ فتح کے ساتھ رہتا ہے، اس طرح اس میں جو ہے ہمیشہ پیش کے ساتھ نہیں رہے گا، یفعل بھی ہو سکتا ہے، یفعل بھی ہو سکتا ہے، ساکن بھی ہو سکتا ہے. اس کے لام کلمے پر عموماً تو ضمہ ہوتا ہے، عام طور پر تو ضمہ ہوتا ہے، تاہم بعض صورتوں میں ضمہ کے بجائے اس پر فتحہ بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں اس پر علامت سکون بھی لگ سکتی ہے، بعض صورتوں میں اس پر علامت سکون بھی لگ سکتی ہے. یعنی مضارع کا پہلا صیغہ یفعل سے تبدیل ہو کر یفعل بھی ہو سکتا ہے اور یفعل بھی، ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. تو مضارع میں ان تبدیلیوں کا اس کی گردان پر بھی اثر پڑتا ہے جو بعد میں بیان ہوگا. یعنی ظاہر بات ہے، اگر دیکھیے پہلا چین ہو سکتا ہے، تو اگر پہلا پہلوان گر سکتا ہے دوسرا بھی گر جائے گا، پھر دوسرا بھی گر سکتا ہے. ہاں، تو وہ کس طرح گرے گا، ٹھیک ہے، وہ آگے پہلوان صاحب کس طرح گریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح اسم کی 3 اعرابی حالتیں، اسم کی آپ نے پڑھا تھا 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، محمدن، 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 ٹھیک ہے، کتابن، 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 اس کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. اسم کون سی حالتیں ہوتی ہیں؟ وہ ایک ہوتی ہے جی رفع، ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ٹھیک ہے، کتابانی، کتابینی، کتابینی، اور مسلمون، مسلمین، مسلمین، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، ہر ایک اسم کی پھر ڈفرینٹ شیپس اس کی حالت آتی ہے. کسی میں دو پیش کے ساتھ آ جاتی ہے رفع، کسی میں ایک پیش کے ساتھ رفع آ جاتی ہے، کسی میں آنی کے ساتھ آ جاتی ہے، کسی میں اونا کے ساتھ آ جاتی ہے، کسی میں آتن کے ساتھ آ جاتی ہے. جمع مؤنث سالم ہو تو وہ مسلماتن آ جائے گا. وہ چینجنگز ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اسم کی بہرحال 3 قسمیں اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، رفع، ٹھیک ہے، دوسری ہوتی ہے نصب. نصب بھی جو ہے نا وہ جو منصرف ہوگا اس کی علیحدہ سے ظاہر ہوگی، دو زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، رجالن، ٹھیک ہے، کتابن، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اولادن وغیرہ وغیرہ. لیکن غیر منصرف ہوگا اس کا ایک زبر آئے گا، ٹھیک ہے، نصب میں، فاطمہ، فاطمہ، مریمہ، ٹھیک ہے، احمرہ، اسودہ. تو وہ یعنی کہ غیر منصرف میں اس طریقے سے ظاہر ہو جائے گا. اور اس طرح اگر وہ تثنیہ ہے تو پھر نصب کیسے ظاہر ہوگا؟ آئینی کے ساتھ. مثلا کتاب ان کا اگر عاصم بھائی سے پوچھوں کہ تثنیہ کا نصب کیا آئے گا کتاب ان کا، تو وہ کیسے بتائیں گے، کیسے آئے گا؟ کتابن، نہیں، تثنیہ میں، واحد میں نہیں، تثنیہ میں، حالت نصب. کتابینی. ہاں، کتابین، ٹھیک ہے، گڈ ہو گئے، زبردست. اچھا، اگر میں ولدن کا پوچھوں فرحان بھائی سے کہ اس کی جر کیا ہوگی تثنیہ میں، حالت جر کیا ہوگی؟ ولا او تثنیہ، جمع نہیں، تثنیہ. ولدین. ہاں، ولدین، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ ساری حالتیں تھیں نا، ہم نے اسم کی پڑھی تھی کہ اسم کی یعنی کہ اگر یہ مفرد مذکر ہوگا اس کی یہ حالت ہوگی، اگر جمع مؤنث سالم ہوگا اس کا مسلمات، 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 مؤمنات، مؤمنات، ٹھیک ہے. ہم نے یہ ساری بات کی تھی، ڈسکشن ہم نے اسم میں کی تھی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح فعل مضارع کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، فعل مضارع کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم نے اسم کی حالتیں پڑھی تھیں، فعل مضارع کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ ان کو کہتے ہیں رفع، جو یضربو ہے. دوسری حالت ہو جائے گی نصب کی، جیسے یضربا، ٹھیک ہے. اور تیسری حالت ہو جائے گی جی کس کی؟ جزم، جیسے یضرب. یا تثنیہ ہے تو یضربانی کی جگہ نون گر جائے گا تو یضربا، اور جمع ہے تو یضربون میں نون گر جائے گا تو یضربو، ٹھیک ہے، حالت نصب اور جزم. اچھا، اب ان کو سمجھنا ہے ہم نے. فعل مضارع جب حالت رفع میں ہو، فعل مضارع جب حالت رفع میں ہو
تو پھر کیا کہلاتا ہے؟ مضارع مرفوع کہلاتا ہے. وہ ظاہر بات ہے حالت رفع میں ہوگا. تو وہ ہم اب یضرب ہے، یہ کون سا مضارع جی حال میں ہے؟ رفع میں ہے جی. یہ مضارع مرفوع ہے. مرفوع مطلب جس کو رفع دیا گیا کہلاتا ہے. اسی طرح اگر وہ نصب کی حالت میں ہے، جیسے یضربا ہے نصب کی حالت میں ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مضارع منصوب، یعنی کہ اس کو نصب دیا گیا ہے. اور اگر جزم کی حالت میں ہے کوئی مضارع تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضارع مجزوم. جیسے یضرب ہے، یضرب تو یضرب یا ینصر یا یکتب، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گا ہمارا مضارع مجزوم. آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی عبارت میں کسی اسم کے مرفوع منصوب یا مجرور ہونے کی کچھ وجوہ ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے نا. ہم نے دیکھا تھا، جیسے ہم نے کہا تھا نا، جیسے کہ اگر زید قائم، ٹھیک ہے، زید مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ حالت رفع میں ہوتا ہے. یا قائم، یہ کیوں رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے عام طور پہ؟ رفع میں ہوتی ہے. اچھا، تو پھر ان زیدن قائم، یہاں پر کیا ہے جی؟ زیدن منصوب کیوں ہے جی؟ وجہ ہے جی ان آیا ہے، تو اس وجہ سے زیدن ہو گیا، ٹھیک ہے. یا اگر ان زیدن یا لیس زید بقائم، ٹھیک ہے، یہاں پر جی قائمن کیوں ہے جی؟ کیونکہ جر آیا ہے، ٹھیک ہے، جر آنے کی وجہ سے مجرور ہو گیا. تو یعنی کہ اسم کے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ رفع، نصب اور جر کی کوئی نہ کوئی وجہ، ریزن، کاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے جب اسم کی ہوتی ہے تو اب یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ فعل مضارع میں نصب اور جزم کی تو کچھ وجوہ ہوتی ہیں. یعنی کہ اب نصب آیا ہے، یضربا آیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی. اگر یضرب آیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے. مگر فعل مضارع میں رفع کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، نیوٹرل پوزیشن ہوتی ہے. جو اس کی نیوٹرل پوزیشن ہے، اصل حالت ہے نا، بس اس کو ہم نے کیا دیا کہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پیش دیکھ لیا، پھر ہم نے کہا رفع میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیش علامت نہیں ہوتی رفع کی، لیکن ہم نے کیا دیا کہ نیوٹرل جو پوزیشن ہے اس کی یضربو، وہ کیا ہے؟ وہ رفع میں ہے. تو مطلب کوئی وجہ بھی نہ ہونا، جیسے یضربو یعنی کہ ینصر زید، زید مدد کرے گا، ٹھیک ہے، زید مدد کرے گا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے بھئی ینصرہ کیوں نہیں ہے، یا ینصر کیوں نہیں ہے، کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ینصرہ ہوگا نا، پھر ہم دیکھیں گے کوئی وجہ ہے اس کی یا نہیں ہے. ینصر اگر آیا نا، پھر ہم دیکھیں گے وجہ. اگر ینصر آیا، پھر آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی عام حالت ہے، ٹھیک ہے، رفع میں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نصب یا جزم کی کوئی وجہ نہ ہو تو مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اگر وہ یضربو ہے تو ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کوئی نصب کرنے کی یا جزم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جب نصب کرنے کی اور جزم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر آٹومیٹکلی تیسری چیز ہی بچے گی ہمارے پاس، وہ کیا ہوگی؟ رفع. تو مضارع کیا ہو جائے گا ہمارے پاس؟ مرفوع، ٹھیک ہے. تو یضربو ہی ہوگا. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جب فعل مضارع اپنی اصلی حالت میں ہو، اپنی اصلی حالت میں ہو، جیسا کہ آپ گردان میں پڑھیں، وہ جو اپنے گردانیں کی تھیں وہ اصلی حالت کی گردانیں کی تھی نا. ینصر ینصرانی ینصرون، تنصر تنصرانی ینصرنا، تنصر تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصران تنصرنا، انصر ننصر. تو وہ پوری یہ جو گردان ہم نے کی تھی یہ رفع کی حالت میں کی تھی، اس کی اصل حالت میں ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ مرفوع کہلاتا ہے. البتہ کسی وجہ کی بنیاد پر یہ منصوب جیسے ینصرہ یا یکتبہ، یا مجزوم جیسے یکتب یا ینصر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب یا مجزوم ہو جاتا ہے. دراصل گرامر والوں نے اسم کی 3 حالتوں کے مقابلے پر فعل مضارع کی 3 حالتیں مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ فعل مضارع کی حالت رفع کسی تبدیلی کے نتیجے میں نہیں ہوتی. اب جو 2 سٹور کھلے ہوئے جنرل سٹور، ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک سٹور والے نے جناب کچھ جو ہے بیکری کے آئٹمز بھی رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے جنرل سٹور والے نے ویسے ہی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، 2-4 بند رکھ کے نا کہ ہمارے پاس بھی بیکری آئٹمز بھی دستیاب ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فعل والے ہیں نا، تو اب انہوں نے بھی کہا نہیں یار، اگر اسم کی 3 حالتیں تو ہماری بھی 3 حالتیں ہیں، ہماری بھی او بھائی ہماری رفع کوئی نہیں ہے، رفع وہ اس کی اصل پوزیشن ہے، ٹھیک ہے. تو رفع تو اس کی اصل پوزیشن ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اسم کی 3 ہے تو ہمیں بھی، وہ جیسے آپ کے بچے کرتے ہوں گے نا آسم بھائی کے، نہیں پاپا جی انہوں 2 ٹافیاں دیتی ہیں نا تو میں نے بھی 2 ٹافیاں دیو، ٹھیک ہے. تو وہ آپس میں ان کی لڑائی چل رہی تھی اسم اور فعل کی نا. فعل نے کہا نہیں، فعل نے کہا نہیں، اسم کو 3 دیے تو ہمیں بھی 3 دیں. تو ہم نے کہا چلو یار، چلو ٹھیک ہے، تمہاری اصلی حالت جو ہے نا وہ رفع کی، وہ چلو رفع کی دے دیا، خوش رہو. ورنہ فعل مضارع کی حالت رفع کسی تبدیلی کے نتیجے میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تبدیلی کی وجہ صرف نصب اور جزم میں ہوتی ہے.
جو تبدیل ہوتا ہے نا وہ نصب اور جزم میں کو وجہ ہوتی ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ رفع اور نصب میں تو اسم میں بھی ہوتے ہیں، رفع اور نصب تو اسم میں بھی ہوتے ہیں اور پھر مضارع میں بھی، مگر جزم صرف مضارع کی ایک حالت ہوتی ہے، جبکہ جر صرف اسم میں ہوتا ہے۔ اب جزم جو ہے وہ مضارع کی ایک حالت ہے، ٹھیک ہے جزم، اور جر جو ہے نا جر وہ اسم میں ہوتا ہے، بزیدن، ٹھیک ہے، مررت بزیدن، بکتاب، علی من زدۃ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، فی المسجدی، تو وہ جر میں ہے، حالت جر میں ہے اسم۔ تو جو پوزیسو کیس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جزم ہے یہ مضارع کی حالت ہوتی ہے۔ اسم میں رفع نصب اور جر کی پہلے آپ نے علامات یعنی آخری حرف کی تبدیلی کے لحاظ سے اسم کی مختلف شکلیں پڑھی تھیں۔ اس کے بعد رفع نصب اور جر کے بعض اسباب کا مطالعہ کیا تھا، وہ جو ہم نے کہا تھا نا، اگر موصوف صفت ہے، اگر موصوف رفع میں ہے تو صفت بھی رفع میں ہوگی۔ اچھا، مضاف مضاف الیہ میں ہم نے کہا تھا کہ مضاف الیہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے کہا تھا کہ جو جیسے ہم نے کہا تھا کہ حرف ندا اگر آ جائے اور وہ منادہ اگر مرکب ہو تو پھر بھی نصب آئے گا، یا عبداللہ ہی۔ تو ہم نے اس کی کچھ نہ کچھ ریزن ہم نے پڑھی تھی کہ اسم جو رفع کیوں ہوتا ہے، نصب کیوں ہوتا ہے، جر کیوں ہوتا ہے، اس کے ہم نے بعض اسباب کا ہم نے پیچھے پہلے حصے میں مطالعہ ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل مضارع میں بھی ہم پہلے ہم آپ کو اس میں رفع نصب اور جزم کی صورت یا شکل کے بارے میں بتائیں گے، پھر ان کے اسباب کی بات کریں گے۔ آپ کے لیے کام آسان کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ انہوں نے یہ نہیں کر دیا کہ بھائی یہ چیز اس کو رفع نصب دے گی، یہ چیز جزم دے گی، نہیں، تاکہ پریشان نہ ہو، پہلے آپ کو صرف شکل اس کی دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ مضارع مرفوع وہی ہے جو آپ فعل مضارع کے نام سے پڑھ چکے ہیں۔ مرفوع تو آپ کو آتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے، یعنی مضارع کا مرفوع تو آپ کو آتا ہے، وہ تو آپ نے گردانیں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی، اور اس کی گردان کے صیغوں سے بھی آپ واقف ہیں، وہ بھی آپ نے، اچھا ہم نے مضارع کی گردانیں کی تھی نا؟ ہاں جی جی وہ کی تھی تھوڑی۔ کانا کے ساتھ جو کی تھی۔ ہاں، نہیں ویسے مطلب جیسے ہم نے ماضی کی گردانیں کی تھیں، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، ایسے ہم نے مضارع کی گردانیں کی تھیں، یضربو ہاں یضربانی، یزربان یزربان بالکل ہاں ٹھیک، گڈ ہو گیا۔ تو وہ جو ہم نے گردانیں کی تھی نا، وہ آپ سمجھ لیں رفع میں تھی، ٹھیک ہے، وہ گردانیں کس میں تھی؟ رفع میں تھی۔ جبکہ مضارع منصوب یا اس کی حالت نصب ایک تبدیلی ہے، اب یہ چینج ہے، اس سے تھوڑی سی چینجنگ ہے، جو فعل مضارع کے آخری حصے میں واقع ہوتی ہے، اور اس کی 3 علامات یا شکلیں ہیں جو درج ذیل نقشے سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ لو جی آ گیا جی، جس کا انتظار تھا، مضارع منصوب کی گردان آ گئی ہے جی، سبحان اللہ جی، یہ ہے جی آپ کے سامنے ودیع گردان، ٹھیک ہے، چلو جی اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گردان ہے جی، یہ نمونہ جی جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، مضارع منصوب کی گردان ہمارے سامنے دوسرا نمونہ آ گیا مضارع کا منصوب، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ کر لیں، یفعل کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عاصم بھائی پہلے پڑھیں ایک دفعہ۔ یفعل یفعل یفعلو تفعل تفعل یفعلنا تفعل تفعل تفعلو تفعلی تفعل تفعلنا افعل ہاں، نفعل افعل نفعل، نفعل یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، افعل نفعل۔ عاصم بھائی بھی، فرحان بھائی بھی ایک دفعہ کر لیں اس کو۔ یفعل یفعلا یفعلو تفعل تفعلا یفعلنا تفعل تفعلا تفعلا تفعلو تفعلی تفعلا تفعلنا افعلا نفعلا۔ زبردست ہوگا، گڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب مثال کے طور پہ اب آپ کا طریقہ آ گیا ہے، اگر مثال کے طور پہ آپ نے گردان کرنی ہے ذہب یذہب گردان، ٹھیک ہے، یا فتح یفتح کی کرنی ہے، تو عاصم بھائی اس کو نصب میں کیسے لے کے جائیں گے؟ یفتح کی مثال کے طور پہ یفتح والی گردان تو آپ کو آتی ہے نا، ٹھیک ہے، اب اس پوری گردان کو آپ نے نصب کے حالت میں لے کے جانا ہے، پوری گردان کو یفتح کی بجائے یفتح سے سٹارٹ کریں، تو کیسے کریں گے آپ؟ یفتح یفتح یفتحو تفتح تفتح یفتحنا گڈ ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ تفتح 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 تفتحو ہاں صحیح تفتحی ہے، تفتح تفتحنا ہاں زبردست ہو گیا، افتح نفتح ماشاء اللہ جی، گڈ ہو گیا، زبان پہ آ گئی ہے یہ، ماشاء اللہ زبردست ہو گیا۔ آج فرحان میں بھی ایک برکت کے طور پہ ایک کر دیں، کوئی نہ جس مرضی اسم کی کر دیں، جو بھی ذہن میں آتا ہے، یذهب آگے کر دیں، ینصر آگے کر دیں۔ جی ینصرا ینصرا ہاں ینصرا اب دیکھیں، ہاں اس میں ینصرو تھوڑا سا فرق رکھنا ہے،
پہلا والا جو ینسورا اس میں لمبا نہیں کرنا، اور دوسرا تھوڑا سا لمبا کریں گے تاکہ کلیئرٹی پیدا ہو. یہ ینسورا ینسورا ینسورو اس طریقے سے. ینسورا ینسورا ینسورو تنسورا تنسورا نہیں ہاں تنسورا ینسر نہیں ینسورنا ینسرنا اے تنسورا اے اے نون نہیں ٹانی بابا جی، اے نون نہیں ٹانی، اے نون ٹے گی، اے کہندی ہے میں نے ٹیواں گے، اے جمع مؤنث نون ہے. ویکھو باقی نونا ساریاں ٹائپیاں نے، تسنیاں نے ٹائپیاں نے، ٹھیک ہے، جمع مذکر والی بھی ٹائپ ہی ہے، پہلوان سارے ٹائپ نے، لیکن اے 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 جمع ہو گیا نے کہنی نے اسی نہیں ٹانا. ہم نے وہی شکل اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے. یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہے نا. تو ینسورنا. اچھا فرحان بھائی کو پچھلی بار بھی جو ہے نا وہ گردان صاحب نے یہ والی عین کے فتح کے ساتھ لکھی تھی اور ان کو وہ میرا خیال ہے ضمہ کے ساتھ تھی، تو وہ کنفیوز ہو گئے تھے تھوڑا سا، لیکن اس بار کنفیوز نہیں ہو رہے، وہ ینس 7 کے اوپر پیش ہی چل رہا. اچھا اب مخاطب کا کیسے آپ کریں گے؟ تنسورا تنسورا تنسرو تنسری تنسورا تنسرنا انسورا انسورا. اچھا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں نا چینجنگز کیا آئی ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر تو پیش کی جگہ کیا آ گیا، ضمہ آ گیا، فتح آ گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر اصل میں پہلے پرانے زمانے میں یہاں پر کیا ہوتا تھا نون ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا فعلان نہیں ہوتا تھا نا، یا زبان وہ گر گیا. یہاں پر بھی پرانے بچپن کے وقت جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ یہ فالونہ ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے نا زمانہ جدید آ گیا تو یہ نون گر گیا، ٹھیک ہے. یہ تفعالو تھا جو تفعالہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تفعلان ہی تھا تو یہ بھی نون سارے گر گئے اس کے. یہ اپنی اصلی حالت پہ رہا، ٹھیک ہے. تفعالو کی جگہ یہ پیش کی جگہ جو ہے نا یہ آ گیا، ٹھیک ہے. اس میں بس پیش چینج ہوئی ہے اور پھر یہ نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی نون گر گیا، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا بھی نون گر گیا، واو چلو اچھا ہوا، اس کا بھی نون گرا تفعالی ہو گیا، ٹھیک ہے. اور تفعلانی تھا اور تفعلا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور تفعلنا یہ اپنی اصلی حالت میں برقرار ہے. اور یہ افعال یہ پیش تھا، یہ چیننگ آ گیا اور نفعلا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ سارا ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ سارا سین بن گیا، یہ سارا سین. اب یہ کلیئر ہوگا نا آپ کو رفع میں اور نصب میں کیا فرق ہے مضارع کی گردان کا، ٹھیک ہے. اب کوئی بھی فعل آ جائے آپ کے سامنے، آپ اس کو پہچان لیں گے نا کہ یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے. اس میں مشکل تو نہیں پیش آئے گی، آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ حالت نصب میں جو پھر مضارع ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ تو کلیئر ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا. امید ہے مذکورہ نقشے میں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. جی نوٹ کر لیا، الحمدللہ ہم ذہین لوگ ہیں. مضارع مرفوع کے جن 5 صیغوں میں لام کلمے پر ضمہ آتا ہے، حالت نصب میں ان پر فتحہ لگتا ہے. دیکھیں کون سے 5 صیغیں، ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5، یہ 5 ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو مضارع مرفوع کے جن 5 صیغوں میں لام کلمے پر ضمہ آتا ہے، حالت نصب میں ان پر فتحہ لگتا ہے. یہاں پہ فتحہ لگ گیا، ٹھیک ہے، ان 5 پہ. یعنی یفعلو سے یفعلہ، تفعلو سے تفعلہ ہو جاتا ہے. اسی طرح افعلہ سے اور نفعلہ بھی ہے. مضارع کی گردانوں میں جن 9 صیغوں میں آخر پر نون آتا ہے، ان میں سے 2 کو چھوڑ کر باقی 7 صیغوں کا یہ نون، جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، یہ نون اعراب کا نون ہے. ہم نے پیچھے شروع میں پڑھا تھا نا پہلے حصے میں کہ اعراب جو ہوتا ہے بعض دفعہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض دفعہ حروف کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حرکت کے ساتھ کیسے، جیسے محمدن محمدن محمدن، اور حروف کے ساتھ کیسے، تسنیہ اور جمع میں مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون مسلمین مسلمینہ. تو یہاں پر حروف آئے ہیں، ٹھیک ہے، آ نہیں لگا ہے، 2 حرف آئے ہیں ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ نون، یہ بھی نون اعرابی تھا، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی نون اعرابی ہے. یہ تسنیہ کا نون اعرابی ہے، جمع کا نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے. یہ تسنیہ کا تسنیہ میں تو 4 ہے نا، سیدھے، ٹھیک ہے. یہ سیم ہی ہے، یہ 3 سیم پیس ہے، ٹھیک ہے. یہ یا کے ساتھ ہے. اور یہ والا ہے نون لگا ہے، یہ والا نون گر گیا اس کا، ٹھیک ہے. اور یہ والا نون گر گیا. تو 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 نون گر گئے ہیں. اور یہ جو 2 ہیں اس میں یہ نون نہیں گرے، اور باقی یہ 5، تو 9 5 14 پورے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو مضارع کی گردان میں جن 9 صیغوں میں آخر پر نون آتا ہے، ان میں سے 2 کو چھوڑ کر باقی 7 صیغوں کا یہ نون، جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، حالت نصب میں کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. یہ مثلا یفعلون سے یفعلو اور تفعلین سے تفعلی وغیرہ رہ جاتا ہے، تفعلین سے تفعلی وغیرہ رہ جاتا ہے. نون والے باقی 2 صیغے ایسے ہیں جس کا نون حالت نصب میں بھی نہیں گرتا، یعنی 2 صیغے حالت نصب میں بھی حالت رفع کی طرح رہتے ہیں. اور یہ دونوں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے صیغے ہیں. سانو پتہ سے تسی نامے دسو.
چونکہ دونوں سیغے جمع مؤنث عورتوں کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان سیغوں کے آخر نون کو نون النسوہ، عورتوں والا نون، با ڈاڈا نون ہے، عورتوں والا نون کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مضارع منصوب کی گردان میں آنے والے نون ماں سوائے نون النسوہ کے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماں سوائے نون النسوہ، یعنی نون النسوہ جو جمع، اب نسوہ جمع ہے نا، نسوہ دیکھیں اب امراۃ الامراتان اور نسوہ جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جمع والا جو نون ہے وہ نہیں گرتا، باقی نون گر جاتے ہیں۔ مضارع مجزوم، اچھا اب مضارع مجزوم پہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا مضارع منصوب، یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ سارا کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں مضارع مجزوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ مجزوم کیا ہے؟ مضارع مجزوم یا اس کی حالت جزم میں بھی مضارع مرفوع میں ایک تبدیلی ہے جو فعل مضارع کے آخری حصے میں واقع ہوتی ہے، اور اس کی بھی تین علامات یا شکلیں ہیں، اس کی بھی تین علامات یا شکلیں ہیں۔ پہلے کیا ہے جی، مضارع مرفوع کے جن 5 صیغوں میں لام کلمہ پر ضمہ آتا ہے، حالت جزم میں ان پر علامت سکون لگتی ہے، یعنی یفعل سے یفعل اور افعل سے افعل وغیرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جن 5 پہ ہم نے لگایا تھا نا فتحہ، یہ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا آ جائے گا؟ ساکن آ جائے گا، مجزوم میں کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ یفعل کی جگہ کیا آ جائے گا؟ یفعل۔ تفعل کی جگہ کیا آ جائے گا؟ تفعل، اور تفعل تفعل، اور افعل کی جگہ افعل، نفعل کی جگہ نفعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چینجنگ آ جائے گی مضارع مجزوم میں، ٹھیک ہے، یفعل سے یفعل ہو جائے گا، افعل سے افعل وغیرہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا نمبر کیا ہوتا ہے؟ مضارع مرفوع کی گردان میں جن 9 صیغوں کے آخر پر نون آتا ہے، ان میں سے 2 کو چھوڑ کر باقی 7 صیغوں کا نون اعرابی گر جاتا ہے، وہی یعنی یکتبون سے یکتبو اور تکتبین سے تکتبی وغیرہ ہو جاتا ہے، یعنی سیم چینجنگ آتی ہے۔ یہ جو نون والی چینجنگ ہے نا، یہ بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ نصب میں بھی جیسے ہم نے وہ گردانیں کی تھی، اسم کی جو گردان تھی تسنیہ حالت نصب اور جر میں سیم تھی نا تسنیہ کی، ٹھیک ہے، اور جمع کی بھی سیم ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ یہ فعلان نصب میں گرا ہے، ایسے ہی جزم میں بھی نون گر جائے گا انہی 7 صیغوں کے اندر، جن 7 صیغوں میں نصب میں گرا تھا، اور جو 2 صیغے جس میں نون نہیں گرا تھا اس میں جزم میں بھی نہیں گرے گا، ٹھیک ہے۔ یہی سیم چیزیں، بس صرف جزم میں فرق یہ ہے، وہ جو جس پہ فتح آتا ہے اس پہ جزم آ جاتا ہے، وہ ساکن آ جاتا ہے بس اس میں نا، ٹھیک ہے، اور اس کا جزم جو ہے باقی صیغوں میں وہ نصب کی طرح شو ہوتا ہے، نون گر جاتا ہے وغیرہ ہو جاتا ہے۔ نصب کی طرح حالت جزم میں بھی نون و نسبہ والے دونوں صیغے یعنی اپنی اصلی حالت یعنی مضارع مرفوع کی طرح ہی رہتے ہیں، وہی یکتبنا اور تکتبنا۔ مضارع مجزوم کی گردان کی صورت یوں بنے گی، یہ گردان ہے، ایک دفعہ اس کو بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر عاصم بھائی اس کو بنانا چاہیں یضربو کے اوپر بنا دیں، ٹھیک ہے، یضربو کے اوپر، کیونکہ وہ عین کلمہ چینج ہے تو دیکھیں گے کیسے بناتے ہیں، اس کو مجزوم کر دیں یضربو والی گردان کو۔ یضرب، یضربا، یضربو، تضرب، تضربا، یضربنا، تضرب، تضربا، تضربو، تضربی، تضربا، تضربنا، اضربو، نضربو، نہیں اضرب، نضرب، اور ایک کوئی فرحان بھی کر دیں، سمیہ کا کر دیں، یسمع، 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 یسمعو، تسمع، تسمع، تسمعنا، تسمع، 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 تسمعو، تسمعی، تسمعا، تسمعنا، اسمعو، اسمع، نسمع۔ ہاں اسمع نسمع، گڈ ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ مندرجہ پہلا بیان سے آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ مضارع منصوب اور مضارع مجزوم میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کی گردان میں 7 صیغوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے، جبکہ نون نسوہ والے دونوں صیغوں کا نون برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ اور دونوں گردانوں میں فرق یہ ہے کہ مضارع مرفوع میں لام کلمے کے ضمے والے 5 صیغوں پر مضارع کی حالت نصب میں فتحہ اور حالت جزم میں علامت سکون لگتی ہے، یہ فرق ہے 5 جو صیغیں۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ مضارع مجزوم کے 5 صیغوں میں آخر پر علامت سکون آتی ہے، اس لیے علامت سکون کو جزم کہنے کی غلطی عام ہو گئی، یہ غلطی ہوگی کہ جو ہے نا اب وہ سکون کو بعض لوگ کہتے ہیں جزم ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے ہر دفعہ سکون ہی ہے، جیسے تسنیہ وہاں پہ سکون تو نہیں آتا نا، اب یکتبان ہی تھا تو وہ ایسا تو نہیں ہوا یکتبان بن گیا، نہیں بلکہ نون ہی گر گیا، جزم میں نون ہی گر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ سکون جزم نہیں ہے، ہاں جزم کی ایک حالت ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. جیسے جو دو پیش ہے نا وہ رفع کی اسم میں ایک حالت ہے محمدن. اب وہ غیر منصرف ہوگا تو دو پیش نہیں آئے گا، ایک پیش آئے گا ابراہیم. اب اگر وہ تسنیہ ہے تو ایک پیش بھی نہیں آئے گا بلکہ وہ حروف کے ساتھ آئے گا، مسلمان ہی آئے گا. اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو جمع میں اونا کے ساتھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ دو پیش ضروری ہے رفع میں جو ہے اسم میں. بعض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ دو پیش یہ رفع ہے. نہیں، رفع ایک حالت ہے جو ڈفرنٹ طرح کے اسموں پر ڈفرنٹ طرح سے ظاہر ہوتی ہے. ایسے ہی جزم کیا ہے؟ ایک حالت کا نام ہے جو مضارع کے اوپر جو ہے وہ ڈفرنٹ اس کے سیغوں پر ڈفرنٹ طرح سے وہ شو ہوتی ہے. جیسے جو 7 سیغے ہیں ان میں نون گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 سیغے ہیں ان میں ساکن کے ساتھ آ جاتا ہے. جس طرح حرکات کو غلطی سے اعراب کیا دیا جاتا ہے، جو حرکت ہوتی ہے نا اس کو بھی بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اعراب ہے، دو ایک پیش یہ اعراب ہے. اعراب نہیں، اعراب وہ جو اینڈ پہ آ رہا ہے نا وہ اعراب ہے. ٹھیک ہے. وہ کبھی کیا ہوگا، کبھی ایک پیش ہوگا، کبھی دو پیش ہوگا، کبھی آ نہیں ہوگا، کبھی او نہ ہوگا، وہ چینج ہوتا رہے گا. یاد رہے جزم تو فعل مضارع کی حالت کا نام ہے جس کا اثر اس کی گردان پر بھی پڑتا ہے. جزم حرکات کی طرح کوئی علامت ضبط نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے کوئی ضبط شدہ علامت نہیں ہے جزم، وہ ایک حالت ہے. مضارع مجزوم کے مذکورہ 5 صیغوں کے علام کلمے پر جزم نہیں بلکہ علامت سکون ہوتی ہے جو ان 5 صیغوں میں فعل کے مجزوم ہونے کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے، ایک علامت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور جس حرف پر علامت سکون ہوتی ہے اسے مجزوم نہیں بلکہ ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس حرف کو تو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو مجزوم نہیں کہتے بلکہ اس کو کہتے ہیں ساکن ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جزم کی وجہ سے یہاں پر ساکن ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ بعض دفعہ کسی اسم میں فعل ماضی کے پہلے سیغے کے بعد کوئی علامت وقف ہو، یعنی آیت پر ٹھہرنا ہو، تو ایسی صورت میں آخری حرف کو ساکن ہی پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کتاب مبین الحمدللہ رب العالمین، تو ہم امین. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم ساکن کرتے ہیں. وما کسب، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم ساکن کر دیتے ہیں. ایسی صورت میں نون یا با کو ساکن کی طرح پڑھتے ہیں. نون یا با کو ساکن کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن اس سے وہ اسم یا فعل مجزوم نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے. اس سے وہ اسم یا فعل مجزوم نہیں کہلاتا. اس طرح بعض دفعہ مضارع مجزوم کے آخری ساکن حرف کو آگے ملانے کے لیے کسرہ دیا جاتا ہے. جیسے علم نجعل الارض، اب دیکھیں اصل میں تھا نجعل، علم لگا نا، اس نے ساکن دیا، جزم دیا، تو یہ نجعل تھا لیکن ہم کسرہ دے کے آگے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں دراصل نجعل ہے، یہ جزم ہے، نجعل جعل ہے یجعل. ٹھیک ہے. فتح یفتح کے وزن پہ ہے، جسے آگے ملانے کے لیے کسرہ دیا گیا ہے، آگے ملانے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے کسرہ دیا گیا. ایسی صورت میں مضارع مجرور نہیں کہلاتا. ہم اس کو یہ نہیں کہتے مضارع مجرور ہے. مضارع مجرور نہیں ہے، مضارع مجزوم ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہاں پہ جزم ہے لیکن بضرورت کی وجہ سے ہم نے چونکہ آگے لام ساکن تھا اور یہ بھی لام ساکن ہو گیا تو ہم دونوں کو کنیکٹ کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے. یہاں دراصل نجعل ہے جسے آگے ملانے کے لیے کسرہ دیا گیا ہے. ایسی صورت میں مضارع مجرور نہیں کہلاتا، اس لیے کہ حالت جر کا تو فعل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو اسم کی حالت ہے. ٹھیک ہے. فعل میں تو کیا ہے؟ مضارع میں مجزوم ہے، جزم ہے، جر نہیں ہے. یہ تو اسم کی ایک حالت ہوتی ہے جس کی ایک علامت بعض دفعہ کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسم کی بھی یہ جو ہے نا ایک حالت ہے جس کی ایک علامت جو ہے بعض دفعہ کسرہ ہوتی ہے، بعض دفعہ کسرہ نہیں بھی ہوتی، غیر منصرف ہے، وہاں پہ جر میں کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، ابراہیمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے تسنیہ میں مسلم ہی نہیں ہوگا، کسرہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جو نون کے نیچے زیر ہے وہ نہیں ہے جر، جر یہ ہے عینی، پورا عینی یہ جر ہے. ٹھیک ہے. یا اور نون. اچھا، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کن اسباب اور عوامل کی بنا پر مضارع میں تغیرات ہوتے ہیں. بتایا جا چکا ہے کہ مضارع مرفوع کا تو کوئی سبب نہیں ہوتا، البتہ مضارع مرفوع کے حالت نصب یا حالت جزم میں تبدیل ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مضارع میں نصب یا جزم کے اسباب اور عوامل کی بات کریں، آپ کچھ مشق کر لیں. دیکھیں ابھی یہ سبق ہم نے تازہ پڑھا ہے نا، تو اس میں کوئی لمبی چوڑی مشق نہیں ہے. ٹھیک ہے. 5 منٹ لگیں گے، یہ مشق حل ہو جائے گی، بس اس میں صرف بتانا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مندرجہ ذیل افعال میں سے مرفوع اور منصوب کو الگ علیحدہ کریں. ٹھیک ہے. تو چلیں جی، فرحان بھی پہلا کیا ہے، مرفوع یا منصوب؟ ینجہون، یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ دیکھیں اس پہ نون آ رہا ہے، نون گرا نہیں ہے. یہ وہ اوپر والا ہے، مرفوع ہے اوپر والا. ہاں مرفوع، ہاں یہ مرفوع ہے کیونکہ اپنی اصلی حالت کے اندر ہے، نون گرا نہیں ہے. اچھا ہاں جی عاصم بھائی، دوسرا کیا ہے؟ نسمع، یہ کیا ہے؟
مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ نسمع اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اسمعانی یہ نہیں گردان ویسے کریں اگر آپ اس کی اسمع نسمع ہاں ہوتا نا، اسمع، نسمع ہاں تو یہ نسمع ہے، یہ کیا ہے؟ اسمع، ہاں مرفوع ہے یہ یا منصوب؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. نہیں مرفوع نہیں ہے، رفع تو نہیں ہے، کیا کہتے ہیں یہ تو منصوب ہے نا. دیکھیں نسمع ہے، نسمع تو نہیں ہے نا، جیسے اسمع نسمع ہوتا ہے نا، یعنی اضرب اضرب نضرب، تو وہ تو نہیں ہے، یہ تو نصب آ گیا نا اس پہ، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ نصب منصوب ہے، ٹھیک ہے. منصوب. اچھا ہاں منصوب. نمبر 3 جی فرحان بھائی، تکتبی یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع ہے. تکتبی مرفوع کیسے ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تو صیغہ ہے نا واحد مؤنث مخاطب کا، اس کا اصل صیغہ کیا ہوتا ہے؟ اصل صیغہ جو رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اوریجنل حالت میں واحد مؤنث مخاطب کا جو صیغہ ہوتا ہے تکتبانی وہ کیا ہوتا ہے؟ تکتبین. اگر آپ مثال کریں ہاں تکبین ہوتا ہے نا، تو اب یہ کیا ہے پھر، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ نون گر گیا تو مرفوع نہیں ہو جائے گا. نہیں مرفوع تو اصلی حالت ہے نا، مرفوع تو اصلی حالت ہے، جیسے نا جو اصلی شکل ہے نا اس کی وہ مرفوع ہے. جیسے یکتب یکتبان یکتبون تکتب تکتبان یکتبن تکتبین تکتب تکتبان تکتبنا سوری تکتب تکتبان تکتبون تکتبین تکتبان تکتبنا اکتبون اکتبو، وہ اس کی مرفوع والی حالت ہے. اور نصب والی حالت جو ہم نے ابھی کری ہے پیچھے نا، نصب کے ساتھ، یعنی اس میں وہ 5 جگہ زبر آتا ہے، 8 جگہ نون گر جاتا ہے اس کا، 2 جگہ اس کی جنی نہیں آتی. ٹھیک تو ہے. اب یہاں پر نون گر گیا تکتبینا، تو یہ کون سی حالت ہے؟ منصوب. منصوب. ہاں جب حالت چینج ہو جائے تو وہ منصوب ہے، اگر اصلی حالت ہے تو مرفوع ہے. اچھا جی عاصم بھائی، یاکلنا یہ کیا، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یاکلنا جمع مؤنث غائب، خطرناک صیغہ، دونوں ہی بن سکتا ہے یہ مرفوع، مرفوع ہے. ہاں منصوب بھی نون اسی ہے، طرح ہی ہے دونوں. منصوب بھی ایسی ہے. ہاں 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 منصوب بھی ایسے ہی ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا جی عاصم بھائی، فرحان بھائی، اب 5واں تنصرو یہ کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اوریجنل شیپ ہے اس کی، پیش کے ساتھ ہے. اگر یہ تنصرہ ہوتا تو پھر یہ منصوب ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا جی عاصم بھائی نمبر 6 یضحکا یہ کیا ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ تسنیہ منصوب. کا صیغہ ہے، منصوب ہے. کیوں وجہ کیا ہے؟ نون گر گیا اس کا. نون گر گیا اس کا، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. جی عاصم بھائی، فرحان بھائی 7واں تدخلانی، تدخلانی یہ کون سا ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے. کیوں؟ ہاں مرفوع. کیوں مرفوع ہے، وجہ کیا ہے؟ کنڈیشن ہے. کیونکہ اس کا نون نہیں گرا. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اچھا جی 8واں یہ کیا ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع. قاسم مرفوع ہے. مرفوع. تضربو، تضرب و تضربانی کیا ہوتا ہے مرفوع میں؟ تضرب تضربان تضربین نہیں وہ نہیں تضربونا ہوتا ہے نا، تضربون. ہاں ان کے تو منصوب ہو نون گیا. گر گیا، ہاں منصوب ہو گیا، نون گر گیا. اچھا 9واں فرحان بھائی یہ کیا ہے، مرفوع یا منصوب؟ افتحو یہ منصوب ہے کیونکہ پیش نہیں، افتحو نہیں ہے. منصوب. ہاں ہاں افتحا ہے. افتحونی ہے، افتحا ہے، بالکل ٹھیک. ہاں افتحا ہے، بالکل منصوب ہے یہ. اچھا جی تشربو، تشربو یہ منصوب. کیا ہے، مرفوع یا منصوب؟ منصوب ہے کیونکہ نون گر گیا، ٹھیک ہے. اچھا جی 11واں مرفوع ہے یا منصوب ہے، یذبحو فرحان بھائی، یذبحو یہ بھی منصوب ہے. اصبحانی ہونا. منصوب ہے. نہیں یہ تو واحد مذکر کا ہے نا، واحد مذکر غائب کا ہے، ہاں تسنیہ یذبحو ہے جمع نہیں ہے. ہاں یذبحو مرفوع. ٹھیک ہے، مرفوع ہے، کوئی چینج مرفوع نہیں ہوا. مرفوع ہے. ہاں کیونکہ یہ اگر منصوب ہوتا تو کیسے ہوتا، اگر منصوب ہوتا تو کیا ہوتا، یذبحو کے بجائے کیا ہو جاتا اگر منصوب ہوتا تو؟ یذبح. یذبحا ہو جاتا. ہاں زبردست. اچھا اور اس کے بعد والا 12واں
आसिम भाई ये क्या है? तजलिस नहीं, दोनों हो सकते हैं, मरफू भी दोनों और हो सकते हैं, मंसूब। मरफू भी हो सकते हैं क्योंकि इसका तो नून गिरता ही नहीं है बेचारे का। हाँ, अच्छा मतलब जज़ल फॉर्म में से मरफू और मजजूम को अलग-अलग करें तो इसमें भी वही होगा, मरफू अपनी असली शक्ल में होगा और मजजूम आपको पता है कि 5 में जो है जज़म के जज़म साथ के ज़ाहिर साथ। होगा। हाँ पहला जी फरहान भाई व्हाट इज दिस, मज- मरफू और मजजूम? पहला मजजूम है। मजजूम है क्योंकि इसके ऊपर ये जज़म है, सुकून है, ठीक है हम्म, सही होगा। और दूसरा ये क्या है? ये भी दोनों हो सकते हैं, हाँ ये मरफू भी दोनों हो और सकते मजज़ूम भी। हैं, दोनों हो सकते यशरबना। हैं। और नंबर ठीक है, नंबर यशरब में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3 जी यश फरहान भाई ये क्या है? ये शकर यशकुर से यशकुरूना, ये मरफू है या मजूम है? ये मरफू है। हाँ क्यों मरफू है, वजह क्या है इसकी मरफू होने की? नून है कि नून नहीं नून, गिरा हुआ। हाँ हाँ नून नहीं तो गिरा हुआ। अगर नून गिरा होता यशकुरू होता तो फिर ये मजूम होता, ठीक है गुड हो गया। अच्छा जी आसिम भाई चौथा ये क्या है? मजज़ूम है, जज़म हाँ आ गई बस, हाँ मजज़ूम है, खत्म कहानी। हाँ सीखा कौन सा है, सीखा कौन सा है? सीखा अच्छा जी, ये तत्लुबी, हाँ तत्लुबी, हाँ तत्लुबी, तत्लुबी। अगर ये मरफू होता तो कैसे होता, इसकी शक्ल तत्लुबी, क्या होती? ये मुअन्नस मुखातिब, हाँ मरफू शक्ल क्या थी इसकी, असल मरफू शक्ल इसकी? शक्ल थी तत्लुबीना। हाँ तत्लुबीना, ठीक है ये ऑपरेशन हम्म, हो गया थोड़ा सा इसका। अच्छा पांचवा तजरीबीना जी फरहान भाई ये क्या है? ये मरफू है तजरुबीना। तजरीबीना, हाँ ठीक है तजरीबीना मरफू है। और अगर ये नसब के साथ होता, जज़म के साथ होता तो फिर क्या होता? तजरीबीन। हाँ तजरीबी हो जाता, नून गिर जाता, फिर नून गिर जाता तजरीबी हो जाता। जी जी आसिम भाई नंबर 6 ये मजज़ूम, अगर मरफू होता तो फिर क्या होता? अफ्तह, और अगर नसब होता तो फिर क्या होता? अफ्तहा। गुड हो गया। अच्छा जी फरहान भाई नालमो, नालमो क्या है? मरफू मरफू है। अगर मजूम होता तो? ना लम होता। हाँ नालम होता। और अगर मंसूब होता तो? ना लमा। नालम होता था, ठीक है गुड हो गया। और अच्छा जी आगे आसिम भाई आठवां। यशरब अब ये मजज़ूम, अभी हर सीगे में बताना है आपने, ये कौन सी है हालत, और दूसरी 2 हालतें भी बतानी है उसकी, ठीक है। अच्छा यशरब सीगा भी मरफू बताना है, सीगा भी। होता, ये मजज़ूम है, ठीक है। यशरबू मरफू और यशरबा मंसूब। और सीगा भी बताना है साहब, सीगा कौन सा ही है? यशरबू ये गायब मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है। जी हाँ, आसिम ऑपरेशन करें छोटा सा इसका, और 4 ही रह गए। नफ्ताह मजजूम हाँ है। हाँ हाँ मजूम है, ठीक है सही है। और अगर उसको दूसरे में चेंज करना है तो फिर? नफ्ताहा हाँ ये कौन सा हो जाएगा? नफ्ताहा नसब, मरफू ठीक है। मरफू में क्या हो जाएगा? नफ्ताहानी। ना 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 ये तो जमा जमा मुतकल्लिम है ना, उसमें तो हाँ, आ नहीं आता ही नहीं है। तो रफा में क्या हो जाएगा? नफ्ताह हाँ नफ्ता, ठीक है गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी ये गुड हो गया। अच्छा तलअबानी, अच्छा जी आसिम भाई इसका छोटा सा। तलअबानी, ये मरफू है, तलअबी, हाँ ये अब मजज़ूम हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं। और ये तल क्या है, ये तलअबानी क्या है, मरफू है या मरजूम है या क्या है? ये मरफू है ना, मरफू है ना, ये तलअबानी मरफू है। हाँ अच्छा जी। जी ठीक है सही है। तलअबी मरफू है। हो जाएगा मजज़ूम। हाँ नहीं तलअबी, तो तलअबी तो नहीं, वो तो वाहिद मुअन्नस मुखातब में होगा ना तलअबी। ये तस्निया मुज़क्कर है ना, तस्निया मुज़क्कर या तस्निया मुअन्नस। ना सिर्फ तो जज़म में क्या हो जाएगा, नसब और जज़म में? नसब में तलअबा हो जाएगा। तलाबा हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ठीक है सही है। तलाबा नसब जज़म दोनों में तलाबा हो जाएगा। अच्छा जी 11वां फरहान भाई हम्म, तस्माना। तस्माना मरफू है।
ہاں مرفوع ہے ٹھیک ہے، اور یہ منصوب مجزوم سب میں اسی طرح ہی ہوگا ٹھیک ہے. لاسٹ والا جی يدخلوا. يدخلوا يدخلوا یہ یاسین. مرفوع ہے. ہاں یہ کون مرفوع ہے؟ مرفوع ہے يدخلوا. مرفوع نہیں ہے؟ کون سا سیگا مجزوم کون سا؟ ہو گیا نا. مجزوم. ہاں سیگا کون سا یہ؟ یہ صیغہ ہے يدخلانی تھا نا، يدخلوا ہو گیا تو ہاں یہ ہو جائے ٹھیک گا ہے. تثنیہ غائب تسمیہ یہ ہے تثنیہ. ہاں جی تسمیہ صحیح ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا گڈ ہوگا صحیح ہے. تو یہ تسمیہ نہیں ہے جمع، يدخلون ہے نا بیسیکلی، وہ تو يدخلان ہی ہوتا تو تسمیہ ہوتا، یہ تو جمع ہے. اچھا يدخلون. ہاں يدخلون ٹھیک ہے صحیح ہوگا گڈ ہو گیا. اچھا اب مضارع منصوب کا انشاءاللہ کل ہم کریں گے. مضارع منصوب ابھی فرحان بھائی نے نکلنا ہے کہیں، تو مضارع منصوب پرفیکٹ ٹھیک ہے. اس کی آپ جو ہے نا الفاظ میں نہیں، آپ اگر اس میں ہیں نا اگر مشکل ہیں ٹھیک ہے، وہ کیسے بنتا ہے مضارع مرفوع اور منصوب کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے، کون سا حرف لگا کے منصوب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اور باقی اس میں جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے، یہ آپ بھیج دیں. اور اس کی مشقیں ٹھیک ہے، ان کی گردان ٹھیک ہے، یہ ہم گردانے کر لیں گے. اور اس کی مشق اردو میں ترجمہ ہے ٹھیک ہے، اور اردو سے عربی ترجمہ ہے، اور کوشش کریں گے اس کی مشق بھی حل کرنے کی. تو آپ جو ہے نا الفاظ میں نہیں ایک تو بھیج دیں ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ میں نہیں، اور یہ مشقیں بھیج دیں ٹھیک ہے گروپ کے اندر. تو ان دیکھ صحیح. لیجیے گا ٹھیک ہے. بیسیکلی تو یہ گردان ہے. آپ کو اب اس کا نصب کا تو سمجھ آ گیا نا گردان کا ٹھیک ہے، نصب کا تو گردان کا سمجھ آ گیا. تو وہ مشقیں آپ پریکٹس اس کو کر سکتے ہیں اگر ٹائم ملا تو آپ کو ٹھیک ہے. باقی الفاظ میں نے لازمی یاد کر لیجیے گا ٹھیک ہے. اور اس کی جو یہ الفاظ میں نہیں آ رہے نا، اس کا ماضی مضارع آپ بے شک ایک دفعہ بندہ بنا لے. اب امر ہے تو نون لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امارا کے ساتھ جیسے نون لکھا ہوا ہے، ازینہ کے ساتھ سین لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سین سمیع اسمع. کہ باب وہ ہے، باب جو ہے نا، ہوں باب سمیع اسمہ اور یہ ہے ٹھیک ہے. یہ سین ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، بس یہ پکچر بھیج دیں ٹھیک ہے فرحان بھائی انشاءاللہ. اچھا ویسے یہ ٹائم زیادہ اچھا نہیں ہے 8:15 والا، لیکن وہ جاگنا ہے میرا خیال ہے. لیکن اگر بالفرض اگر جاگ رہے ہوں ہم سارے اویلیبل ہوں، ناشتہ وغیرہ نہ کیا مطلب وہ کوئی ایشو نہ ہو، تو اس میں کیا خیال ہے فرحان بھائی کے لیے یا آصف بھائی کے لیے، یا وہ 9 والا ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں، کیا مشورہ ہے؟ اصل اس تو میں آپ یہ ہے بتا کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آپ کو پھر وہ جلدی سونا پڑے گا. لیکن یہ بھی ہے آپ کا آج رات میں آج دن کو شام کو مہمان وغیرہ آتے ہوں گے، بھائی وغیرہ لوگ، وہ کس ٹائم جاتے ہوں گے رات کو؟ میں تو کیوں آسم صاحب بتائیں. عاصم بھائی وہ ادھر ہی ہیں، کٹ تو نہیں ہوگی؟ او اچھا لائٹ چلی گئی عاصم بھائی کی، او لائٹ چلی گئی، چلیں کوئی بات نہیں. ہاں ویسے ادھر سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی عاصم بھائی، ویسے ہم یہ پوچھ رہے تھے نا کہ اگر یہ کلاس اگر یہ والا ٹائم ہو، اس میں بچے وغیرہ بھی سوئے ہوتے ہیں، 8:15 بجے والا ٹائم ہم رکھ لیں، 8:15 سے 9:15 والا، یعنی ویسے ہی پوچھ رہے تھے. تو وہ فرحان بھائی تو کہہ رہے تھے ان کے لیے اوکے ہے. تو اگر ہم صبح ڈسکس کر لیا کریں رات کو ٹھیک ہے، تو اب سردیاں ہیں ویسے بھی راتیں لمبی ہیں، تو 8:15 والا ٹائم، کیونکہ پھر وہ 9 سے 10 پھر بچے پھر جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ناشتے وغیرہ کے سین یہ وہ. تو کیا خیال ہے؟ اور پھر اگر آپ کہیں آپ کو نکلنا وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی اگر آپ کے لیے بھی اوکے ہے تو پھر بتائیے کہ کل کا نا، کل کے بھی 8:15 بجے کر لیں گے ہم. تو آپ سوچ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا جو بھی ترتیب ہوئی تو پھر آپ بتا دیجیے گا انشاءاللہ عزیز، اس کے اکارڈنگ لکھنا انشاءاللہ ہم کر لیں گے، ترتیب بنا لیں گے انشاءاللہ. چلے میں نے گروپ پہ میسج بھیج دیا، دیکھنے میں کیا جواب آتا ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے صحیح ہے، میں ویسے اسکائپ میں بھیج دیتا ہوں. تو یہ یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. آپ نے بھی ابھی نکلنا ہے، اسپتال وغیرہ جانا ہے کہیں؟ ہاں جی نہیں اسپتال نہیں جانا، کام سے جانا ہے تھوڑا سا. چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے، اوکے کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے اللہ اللہ حافظ، السلام علیکم.